رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثناء اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب اور احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور رب ذوالجلال حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جمعہ اور اس سے سابقہ جمعہ پر شوال کے مہینے میں ہونے والی جنگ احد کا تذکرہ کیا تھا۔ آج اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے اور اس کا اگلا حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اقدس میں مدینہ شریف کی سرزمین پر اسلام کی یہ دوسری جنگ تھی، جس میں مسلمانوں کے نوجوانوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں پیش کیں اور اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے اپنا مال و دولت ہی نہیں بلکہ جان کا نذرانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چند ایک باتیں آپ حضرات نے پچھلے جمعہ پر سماعت کی تھیں، اسی سے آگے جو کچھ مزید اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے جنگ احد کے موقع پر آج بھی عرض کریں گے اور اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اس جنگ میں صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعد خیثمہ بن ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ میں آنے کی اجازت دیجیے، میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی بتایا کہ میری حسرت بدر کے میدان میں بھی آنے کی تھی، لیکن میری مجبوری بن گئی کہ جب میں گھر سے نکلا تو میرا بیٹا بھی تیار ہو کے نکل پڑا۔ اب باپ کہتا تھا کہ میں نے جانا ہے جنگ کے میدان میں اور بیٹا کہتا تھا کہ میں نے جانا ہے جنگ کے میدان میں، تو کہا کہ ہم دونوں باپ بیٹا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چلو قراندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کی پرچی نکل آئی وہ جنگ کے میدان میں جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اس موقع پر میرے بیٹے کے نام کی پرچی نکلی اور بدر کے میدان میں وہ تمہارے ساتھ آئے اور وہ اللہ کو پیارے ہوئے جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ پچھلے دن خواب میں میرا وہ بیٹا میرے سامنے آیا اور خواب میں ملاقات ہوئی جس وقت میری اپنے بیٹے سے، تو بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے کہا الحق بنا ترافقنا فی الجنہ، ابا جان آ جاؤ نا ہمارے پاس جنت میں، ہم دونوں مل کر جنت کے مزے لیں۔ یہ بیٹے نے کہا، اور آگے ساتھ بیٹے نے یہ بھی کہا قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، ابا جان جو رب کا وعدہ ہے نا شہیدوں کے ساتھ، میں نے وہ وعدہ سچ دیکھا ہے، آ جاؤ تم بھی جنت میں میرے رفیق بن جاؤ، میرے ساتھی بن جاؤ، میں جنت میں اکیلا ہوں، تم بھی آ جاؤ، میرے باپ ہو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ بات سنا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بخشی، اور پھر اللہ کا کرنا یہی ہوا کہ یہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے اور اپنے بیٹے کے پاس جنت میں پہنچ گئے۔ یہ بات بھی سن کر
بڑی قابل توجہ ہے، اس سے کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جنت میں شہادت کے بعد بیٹا پہنچا تو باپ کی بھی حسرت ہے کہ میں بھی وہاں پہ جا پہنچوں، اور گھر کا فرد مین باپ ہوتا ہے، اور بیٹا بھی چلا گیا، باپ بھی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دے رہا ہے، تو پتہ چلا ان لوگوں کی اس دنیا پہ رہنے کا مقصد اور کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف یہ تھا رب راضی ہو جائے یا رب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، گھر میں کوئی رہے یا نہ رہے، گھر کی سرپرستی کرنے والا گھر میں ہو یا نہ ہو، بس رب راضی ہو، رب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ راضی ہو جائیں، اس واسطے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں گئے اور شہید ہوئے۔ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 بیٹوں کے باپ تھے، اور جس وقت جنگ احد کی تیاری ہوئی تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بچوں سے کہا بیٹوں میں بھی جانا چاہتا ہوں میدان جنگ کے اندر، تو حضرت عمر بن جموح کے بیٹوں نے کہا ابا جان آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بیماری ان کو یہ تھی کہ یہ ٹانگوں سے معذور تھے، یعنی جو پاؤں تھے ان کے اس سے معذور تھے، لنگڑے صحابی تھے تو چل نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا ابا جان آپ معذور ہیں، آپ نہ جائیے، ہم جو موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹوں میں ضرور جاؤں گا جنگ کے میدان کے اندر، اور پھر جاتے ہوئے اپنے بیٹوں سے نکلتے ہوئے جدا ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں یہ دعا کی اللہم لا تعدنی الی اہلی خائبہ، یا اللہ مجھے گھر واپس ناکام کر کے نہ لے آنا، یا اللہ میں واپس گھر نہ واپس آؤں، یہ دعا کر کے حضرت عمر بن جموح جو پاؤں سے لنگڑے تھے وہ چل پڑے میدان جنگ کے اندر۔ اور انہی کے بارے میں ہے کہ جس وقت شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھیں، ان کے گھر والے آئے اور ان کی لاش کو اٹھا کر وہ کچاوے پہ رکھ کر گھر لے جانا چاہتے تھے، تو زمین سے ان کی لاش مبارک کو اٹھایا نہیں جاتا تھا، سب نے زور لگایا لیکن لاش ان کی زمین سے اوپر نہیں اٹھائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ کی لاش زمین چھوڑ نہیں رہی، اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جب تمہارا باپ گھر سے چلا تھا تو اس نے کچھ کہا تھا؟ تو بیٹوں نے بتایا ہاں کہا تھا، دعا کی تھی یا اللہ مجھے گھر واپس نہ لے کے آنا، تو سرکار نے فرمایا پھر زور لگانا چھوڑ دو، اسی بات پر جو ہے راضی ہو جاؤ کہ تمہارے باپ کو احد کے میدان میں ہی دفن کیا جائے گا، یہ ان کی دعا قبول ہوئی ہے، یہ ان کو اٹھا کر تم واپس گھر نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ ہے انداز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بچے ہیں تو وہ بھی سب سے آگے ہیں، بوڑھے ہیں تو وہ بھی آگے ہیں، اور ان کا مزاج شریف اسلام کی راہ میں قربانی کا کتنا پیارا ہے۔ ایک اور صحابی ہیں 2 جن کا نام ہے حضرت حسین اور دوسرے ہیں جن کا نام ہے ثابت بن وقش رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بہت بوڑھے تھے، ان کی عمر شریف بہت زیادہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ شریف سے جنگ کے میدان میں جانے لگے تو جو بچیاں تھیں یعنی عورتیں تھیں وہ وہیں پہ جو مدینہ شریف میں چھوڑ کے آئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں بزرگوں کو جو بوڑھے تھے سرکار نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہنا، یہاں پر جو ہے تم جنگ کے میدان میں نہ ہو، تم آ نہیں پاؤ گے، اس واسطے تم یہاں پر ان کے ساتھ رہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو گھروں میں رکھا اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر جب جنگ کے میدان میں گئے، اب یہ دونوں بوڑھے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے، آپس میں انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی کے تو کافی سال بیت چکے، اب ہم بوڑھے ہیں، آج نہیں تو کل تو مر ہی جانا ہے، زندگی کے اختتامی دن ہیں، کیوں نہ یہ زندگی اللہ کے دین پر ہی قربان کر دی جائے، موت تو آ جانی ہے۔ کتنی بہترین سوچ ہے ان لوگوں کی کہ موت کا تو وقت مقرر ہے، کسی نہ کسی ٹائم پر آج نہیں تو کل آ جائے گی، ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں، لہٰذا چلیے جنگ کے میدان میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہو جائیے۔ دونوں بوڑھے گھروں سے تیار ہو گئے اور تلواریں لے کر میدان جنگ میں نکل پڑے، اور جنگ کرنے کے لیے جس وقت میدان میں پہنچے، اب ان کے بارے میں تو کسی کو خیال ہی نہیں تھا کہ انہوں نے آ جانا ہے،
تو یہ تو اچانک بعد میں ارادہ بنا کر میدان جنگ میں آ چکے تھے۔ تو ان میں سے ایک صحابی تو جو ہیں حضرت ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گئے، دشمن نے مارا۔ لیکن جو دوسرے تھے حضرت حسیل، ان کے بیٹے حضرت حذیفہ بھی میدان احد میں تھے۔ جب حضرت حسیل میدان جنگ میں پہنچے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو پتہ نہ چلا کہ یہ ہماری پارٹی کے ہیں یا دوسری پارٹی کے ہیں۔ اب انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، حضرت حسیل پر، اور جس وقت حملہ کیا تو ادھر سے حضرت حذیفہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے پہچان لیا تھا، وہ بولے وہ میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، ان کو کچھ نہ کہو۔ وہ بول رہے تھے، ادھر سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ہاتھوں سے یہ شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جس وقت ان کے بیٹے سے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ آپ کے بابا جی حضرت حسین ہیں، اس واسطے ہم نے تلوار چلائی اور ان کو مار دیا۔ اب دیکھو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا آپس کا پیار اور اسلام کی خاطر قربانیوں کے لیے ان کا جذبہ۔ حضرت حذیفہ کو جب دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے باپ کو ہم نے جان بوجھ کے نہیں مارا، پتہ نہیں چلا تھا، غلط فہمی ہو گئی، تو حضرت حذیفہ اپنے ساتھیوں کو کیا کہنے لگے یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری اس غلطی کو معاف فرمائے، میں نے بھی تمہیں معاف فرما دیا۔ اب باپ کے قاتل اور جو ہے جان انہوں نے لے لی، ان کے باپ فوت ہو گئے، لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مزاج دیکھو کتنا پیارا ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، میرا یقین ہے کہ تم نے میرے باپ کو جان بوجھ کر نہیں، بھول کے ہی مارا ہے۔ یہاں پر تاریخ لکھنے والے بولے، انہوں نے کہا جب مسلمانوں کی صفوں میں ایسا پیار تھا، ایسا اتحاد تھا، اور آپس کے جو کارکن تھے، بھائی تھے، آپس کے ساتھی تھے، ان کے اوپر اتنا گہرا اعتماد تھا کہ باپ کے قتل ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے بدگمانی نہیں کی کہ تم نے کہیں جان بوجھ کر مارا ہو۔ وہ مان گئے کہ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو، تم بھول کے تمہارے سے ایسا ہو گیا ہوگا۔ جس وقت مسلمانوں کی صفوں میں اتنا اتحاد تھا، اس وقت مسلمانوں کو رب ہر میدان میں فتح عطا فرماتا تھا۔ اور یہ مین چیز جو اندر سے مسلمان کو کمزور کرنے والی ہے وہ ہے آپس کا اتحاد کا ٹوٹ جانا۔ اب ایک شخص میدان میں اترے تو وہ دوسرے پہ بدگمانی کر رہا ہوتا ہے، اور بالخصوص آج کل کے حالات میں یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ جانتے ہو میدان جہاد، اب تو جنگ اور جہاد کا سلسلہ وہ تو سرے سے ویسے ہی ختم ہو گیا۔ دینی شعبے میں ہو، اگر ایک عالم دین خدمت کر رہے ہیں دین کی، تو دوسرے اس پہ شک و شبہ کر کے خواہ مخواہ کے بہتان بازیاں، الزام تراشیاں اور مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے مسلمان اندر سے باطنی طور پر کمزور ہو گئے۔ لیکن حضرت حذیفہ کا جذبہ دیکھو کہ اپنے باپ کے قاتلوں کو انہوں نے معاف کر دیا اور کہا اللہ تجھے معاف کرے تو اللہ بڑا مہربان ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت حسین کی دیت دینا چاہی۔ جب کوئی بندہ قتل ہو جائے تو مارنے والا جان بوجھ کر مارے تو اس کے بدلے میں تو ہوتا ہے قصاص، کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اگر مارنے والے نے بھول کر مارا ہو تو پھر قاتل سے قصاص نہیں، دیت لی جاتی ہے۔ 100 اونٹ یا پھر 100 اونٹوں کی قیمت یہ بطور دیت کے قاتل دیتے ہیں، یا پھر جو مقتول ہوتا ہے اس کے وارث قاتل کو معاف کر دیں، یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ یہاں پر صحابہ سے قتل ہو گئے تھے نا حضرت حسین، حضرت حذیفہ کے باپ، تو میرے نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بلا کے کہا کہ میں دیت دیتا ہوں تمہارے باپ کی، کہ انہیں غلطی سے مار دیا گیا، اس کی میں دیت ادا کرتا ہوں۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ آپشن سامنے رکھا، حضرت حذیفہ کا جواب سنو۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان لوگوں کی دنیا کی زندگی کا مقصد اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، بس صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ نہیں۔ جب حضور نے دیت کی پیشکش کی تو حضرت حذیفہ نے کیا کہا؟ فرمایا دیت کا پیسہ میں مسلمانوں کے غریبوں پر صدقہ کر دیتا ہوں، میں نہیں لوں گا، اس کو بھی آپ مسلمانوں پر ہی صدقہ کر دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی
کہ ان کے باپ بوڑھی عمر میں یہ بھی میدان جنگ میں شہید ہو گئے، تو یہ دو بوڑھے صحابی تھے جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کی اور قربانی دی۔ اس جنگ کے اندر مزے کی بات یہ ہے، کافروں کے لشکر میں جو لوگ کافروں کے لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے، بیسیکلی ان میں جو بڑے بڑے نام تھے، ایک تو نام تھا ابو سفیان، دوسرا نام تھا اکرمہ بن ابو جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، تیسرا نام ہے خالد بن ولید، اور چوتھا نام ہے صفوان بن امیہ۔ یہ نام آپ نے یاد رکھتے ہیں۔ جنگ احد میں یہ چاروں حضرات اسلام کے مخالف کافروں کے لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے، خالد بن ولید، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل، اور چوتھے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار حضرات جو کافروں کے لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے اور اسلام کی بڑے سخت مخالف تھے، اسلام کے ساتھ دشمنی تھی ان چاروں کو۔ یہ ہے اصل تبدیلی، جس کو تبدیلی کہا جاتا ہے، کہ رب ذوالجلال نے اسلام کے مزاج میں اتنی کشش رکھی ہے کہ یہ چاروں کے چاروں وقت گزرنے کی دیر تھی، رب نے ان کو اسلام کا مجاہد بنا دیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب اکرمہ بن ابو جہل مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کے لڑا کرتے تھے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوا اور مسلمانوں کی صف میں صحابہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لڑا کرتے تھے، اور سرکار نے ان کی اتنی دلجوئی کی تھی کہ کسی نے کہا تھا کافر کا بیٹا، تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ابو جہل کافر ضرور ہے، لیکن اکرمہ کو تکلیف نہیں دینی کہ اکرمہ میرا صحابی بن چکا ہے، اور فرمایا اس کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور اسلام کی صف میں بہت بڑے مجاہد۔ اور پھر خالد بن ولید کا نام تو بچہ بچہ جانتا ہے، کہ جن کو میرے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف اللہ کا لقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ نے اسلام کو جو طاقت بخشی ہے، اسلام کی پاور کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مخالف پارٹی کی طاقت توڑتی نہیں، اس طاقت کا صرف رخ موڑتی ہے، کہ جو طاقت پہلے اسلام کے خلاف صرف ہو رہی تھی اس طاقت کو توڑا نہیں گیا، اس طاقت کا رخ موڑا گیا، کہ پہلے اسلام کی دشمنی میں خرچ ہو رہی تھی، اب اسلام کی نوکری میں خرچ ہو رہی تھی۔ یہ مزاج اسلام ہے اصحاب رسول کا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مزاج تھا کہ انہوں نے اگلی طاقتوں کو توڑنے کی بجائے ان کی طاقتوں کا رخ موڑا۔ ابو سفیان جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کی مخالف پارٹی میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، جنگ احد میں بھی، دیگر جنگوں میں بھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام لے آئے، میرے نبی نے کتنی عزت بخشی، فرمایا سب کو معاف کیا، اور جس شخص نے ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لی میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے عظمت اسلام کی، کہ اسلام نے کس قدر پالا کہ جو لوگ مخالف تھے ان کو اپنے ساتھ صرف ملایا نہیں، بلکہ دین کی نوکری ان کو بخشی، اور انہوں نے دین کی نوکری کو پھر اپنے لیے باعث سعادت سمجھا۔ تو یہ لوگ اسلام کی اس وقت جس وقت جنگ احد ہو رہی تھی مخالف پارٹی میں تھے۔ اچھا، ادھر سے مسلم فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باطن کے حالات اور حقیقت اور جذبہ ایمانی دیکھ کر سپہ سواریاں عطا فرمایا کرتے تھے، اور یہ مسئلہ، یہ بات ذہن میں رکھو، کفر سے لڑنے کے لیے طاقت کے طور پر اگرچہ تیاری کا حکم اسلام نے دیا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ جس کے پاس بہت بڑا اسلحہ نہیں وہ کفر سے لڑ نہیں سکتا، نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو بڑا ہٹا کٹا طاقتور نہیں وہ کفر سے نہیں لڑ سکتا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہ سمجھنا کہ جو کمزور ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا یا کفر سے لڑ نہیں سکتا، ایسی بات بھی نہیں۔ مسلمان کا سب سے بہترین طاقت اور پاور جو ہے وہ اس کے سینے میں چھپا ہوا ایمان ہے۔ ایمان کی طاقت کئی ایٹم بموں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے جھنڈا دیا، جنگ میں جانے والے صحابی کا پتہ ہے حال کیا تھا؟ جس وقت جنگ احد کے لیے نکلے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پر صرف ایک چادر تھی، صرف ایک چادر،
ہم تو سخت گرمی میں بھی یہاں پہ پہنچے نا تو ہمارے قمیض بھی ہے، شلوار بھی ہے، نیچے بنیان بھی ہے، ایک ایک چادر بھی ہم نے ساتھ اٹھائی ہوئی ہے، لیکن جنگ کے میدان میں جا رہے تھے، فقط ایک چادر جو تہ بند کے طور پہ باندھی ہوئی تھی، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، جو شرم گاہ کا حصہ تھا، پردے کی جگہ تھی، اس کو ڈھانپا ہوا تھا، جسم پہ قمیض بھی نہیں تھی، بنیان بھی نہیں تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اسلام کا جھنڈا دیا، دائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کر حضرت مصعب بن عمیر کافروں سے لڑ بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسلام کی عظمت کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ کافروں نے سوچا کہ جب کسی قوم کا جھنڈا سرنگوں ہو جاتا ہے تو اس قوم کو پیچھے ہٹنے میں پھر دیر نہیں لگتی، اس وقت وہ قوم فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ لہٰذا کافروں نے پوری طریقے سے تیاری کر کے، دیکھ کر، تاڑ کر، ٹو لگا کے حضرت مصعب بن عمیر کے دائیں بازو پہ حملہ کیا، اور وہ حملہ ان کا کامیاب ہوا۔ کیسے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جس وقت دایاں ہاتھ کٹا تو حضرت مصعب بن عمیر نے جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا اور ساتھ کہا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سچے رسول ہے۔ اب یہ نعرہ وہاں پہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس واسطے کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں رب کے رسول کے ساتھ آیا ہوں، مجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری کسی سے ذاتی لڑائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی سے اپنی جو ہے تکلیفیں یا اپنی دردیں نکال رہا ہوں، نہیں، فوراً نعرہ لگایا وما محمد الا رسول۔ کافروں نے حملہ کیا دوسرے بازو پہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ اب ٹوٹے ہوئے کاٹے ہوئے بازوؤں کے بعد جو یہاں پہ ٹونڈ رہ گئے، حضرت مصعب نے ان دونوں میں یوں جھنڈے کو پکڑا اور یوں کر کے جھنڈا پھر بھی گرنے نہیں دیا، جھنڈے کو سینے سے لگایا اور کٹے ہوئے ہاتھوں کے بقایا حصے سے جھنڈے کو سینے سے چمٹا کر پھر کہا وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی رسالت کا پھر بھی نعرہ لگایا۔ لیکن کافروں نے کہا کہ یہ بندہ اس وقت تک جھنڈا نہیں چھوڑے گا جس وقت تک اس کو گرا نہیں دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے حملہ کیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ جس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کو شہید کرنے والا تھا ابن کمیہ۔ جب اس نے شہید کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فوراً حکم دیا مولا علی کو، شیر خدا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا علی اب جھنڈا تم نے اٹھا لینا ہے۔ حضرت علی نے جھنڈا پکڑا اور پھر بہادری کے جو جوہر دکھائے میدان احد میں کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ ادھر سے اللہ کے نبی نے ایک نعرہ لگایا، اس وقت کیا کہا؟ اب سرکار نے اس وقت یہ نعرہ لگایا، فرمایا آنا ابو القاسم۔ اب اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا، پہلے میں یہ بتاتا ہوں آنا کا معنی کیا ہے، میں۔ تو سرکار اپنا تعارف کرانے لگے جنگ احد میں، تو نعرہ لگاتے ہوئے جو لفظ بولا وہ یہ نہیں کہا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد ہوں، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ آنا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ محمد بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی بے شمار شان رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی، رحمت للعالمین ہونا یہ بھی تھا، لیکن سرکار نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں معراج کا راہی ہوں، میں عرشوں کے پر جانے عرشوں کا مسافر ہوں، یہ بھی نہیں کہا، بڑی بڑی شانیں تھیں، یہ بھی نہیں کہا میں نبیوں کا نبی ہوں، میں رسولوں کا امام ہوں۔ لیکن آج جو لفظ بولا اللہ کے نبی نے وہ کیا تھا؟ فرمایا آنا ابو القاسم، فرمایا باطل کی گردن میں توڑنے والا ہوں، میں باطل کی گردن توڑنے والا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے تعارف میں ارشاد فرمایا۔ پچھلے جمعہ پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب تلوار دی تھی نا ابو دجانہ کو تو کہا تھا میری تلوار سے دشمن کا گلا کاٹنا ہے، کتنی دیر تک؟ جب تک تلوار ٹیڑھی نہیں ہو جاتی۔ اس وقت بھی رحمت تھے، جب آنا ابو القاسم کہہ رہے تھے رب نے اس وقت بھی آپ کو رحمت ہی بنایا تھا، سرکار اس وقت بھی رحمت تھے، رحمت میں خلل نہیں۔ پچھلے جمعے پر میں نے یہ وضاحت کی تھی، نئے حضرات کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر میٹھا شربت دے پھر بھی مہربان، کڑوی دوائی دے پھر بھی مہربان، آپریشن کے لیے سینہ چیرے پھر بھی مہربان، اور اگر کسی عضو کے خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پورا ہاتھ کاٹ دے پھر بھی مہربان۔ اللہ کے نبی دشمن کے پاؤں کے نیچے چادر بچھائیں پھر بھی رحمت،
किसी को तलवार से काटे फिर भी रहमत, किसी को काटने का आर्डर अता फरमाए फिर भी हुजूर रहमत है। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर तुम्हारे मोहल्ले का तबीब है और उनको रब ने सारे जहानों का तबीब बनाया है। वो सब जहानों की बेहतरी को समझते हैं और वो समझते हैं कि कहाँ पे कौन सी दवाई होगी जो बेहतरीन असरअंदाज होगी। बहरहाल मौला अली ने झंडा उठाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नारा लगाया और हालात ऐसे पैदा हो गए, 3000 का लश्कर लेके आने वाले काफिर पांव उखड़ गए, मैदान से भागते हुए नजर आए। और पहले जुमे पे आपने सुना था कि वो अपने साथ औरतें लेके आए थे कि कोई शख्स भागेगा नहीं कि मेरी बीवी पीछे मैदान में रह गई, मेरी बच्ची रह गई, मेरी बहन रह गई। तो इस वास्ते वो औरतें ले आए थे, लेकिन रब का करना ऐसे हुआ कि मैदान से भागने वाली पहले औरतें थी कि उन्होंने लंडोक कसे और मैदान से भागती बनी, वो भाग गई, पीछे से उनके मर्द भी भाग गए। अल्लाह के ये 1000 से भी कम शेर जिन्होंने 3000 का मुंह तोड़ा और वो वापस पलट गए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने मैदान फतह कर लिया। अब पहले जुमे पे आपने सुना था कि जिस वक्त सफ बंदी हो रही थी, सरकार ने 50 तीरंदाजों को छोटी पहाड़ी पे बिठाया था और फरमाया था अगर दुश्मन हमारे अंदर आके हमें काट दे फिर भी तुमने नीचे नहीं उतरना, और अगर हम दुश्मन की सफों में घुसकर दुश्मन को काट रहे हो फिर भी तुमने नीचे नहीं उतरना जब तक कि मेरा आर्डर तुम्हारे पास न आ जाए। काफिर भाग गए, लश्कर चला गया, मैदान खाली हो गया। मुसलमान काफिरों का छोड़ा हुआ जो सामान था वो जमा कर रहे थे, उनके मोर्चों से गनीमत का माल जो था वो इकट्ठा कर रहे थे। अब ये जो ऊपर खड़े थे ना छोटी पहाड़ी पे 50 तीरंदाज, इन्होंने कहा कि अब तो जंग हो गई खत्म, यहाँ पे फजूल खड़े होने का कोई फायदा नहीं, हम नीचे उतरे, हम भी कुछ खिदमत करें क्या कि साथियों के साथ माल इकट्ठा कराने में जो मामलात हैं या लाशें इकट्ठी करनी हैं उस सिलसिले में हम भी नीचे जाके दूसरे साथियों की मदद करें। 50 बंदों में से अक्सर इस तरफ थे कि हमें नीचे जाना चाहिए, लेकिन इन 50 पर जो अमीर थे, जो इनके बड़े थे, जिनको हुजूर ने इनका कमांडर बनाया था, वो थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो बार बार ये कह रहे थे नहीं नीचे नहीं जाना। क्यों? जब तक रसूलुल्लाह की इजाज़त ना आए, क्योंकि सरकार ने ये फरमाया था कि बेशक दुश्मन हमारी सफ़ों में भी घुस जाए तुमने नीचे नहीं आना। अब्दुल्ला बिन जुबैर सबको बार बार समझा रहे थे कि नीचे नहीं जाना, हमारी ज़रूरत हुई तो सरकार हमें आर्डर देंगे और हम उस हुक्म के बगैर नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार ने हमें अपने हुक्म का पाबंद बनाया है। फिर हुआ यूं कि यहाँ पे बन गए 2 गिरोह, 50 में से 40 बंदे नीचे उतर आए, जिन्होंने कहा कि सरकार के फरमाने का यही मतलब था कि जंग के दौरान नहीं आना। अब तो जंग खत्म हो गई, लश्कर वापस भाग गया और मैदान खाली हो चुका है, अब यहाँ पे खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, फजूल यहाँ पे हम न खड़े हों। 40 बंदे नीचे उतर आए। 10 हजरात जो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात को मानकर उन्होंने कहा नहीं, जब तक अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं आएगा उस वक़्त तक हम वापस नहीं मुड़ेंगे, नीचे नहीं उतरेंगे। 10 हजरात वहाँ पे खड़े रहे। ये लश्कर जो काफिरों का था वो भाग के जा रहा था मैदान से। अचानक नज़र पड़ गई खालिद बिन वलीद की और इकरमा बिन अबू जाल की। तो इस छोटी पहाड़ी पर जिस से मुसलमानों के 50 बंदे खड़े थे और यही जगह थी जिसकी वजह से मुसलमान ख़ास तौर पे कामयाब हुए थे, उनकी नज़र पड़ी कि ये तो मकाम खाली हो चुका है। अब उन्होंने अपने साथियों को कहा चलो वापस पलटो, यहाँ से जाके, अब ये जगह थी ऊपर और ओद का मैदान था नीचे, कि ऊपर से जब हम हमला करेंगे तो मुसलमान हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वापस पलटो, यहाँ से जाके अब हम दोबारा हमला करते हैं। खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबू जाहल ये दोनों वो काफरों के लश्कर को लेकर दोबारा यहाँ पे पहुँचे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ 10 साथी थे। ये 10 साथी लेकर उनका मुकाबला तो करते रहे, लेकिन वो पूरा लश्कर आ गया था। मेरा और हमारा सबका ईमान है कि ये 10 भी उस सारे के सारे लश्कर पर भारी थे। अगर रब चाहता तो इन 10 को भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन अल्लाह चाहता था कि मैं मुसलमानों को सबक भी तो सिखाऊं
کہ میرے نبی کے آرڈر کے آنے سے پہلے اپنی مرضی کر کے یہ نیچے کیوں اترے؟ اس واسطے یہ 10 اگرچہ مقابلے میں رہے، یہ تو تھے اللہ کے رسول کے حکم پہ ڈٹے ہوئے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ جو لڑ لگتا ہے نا ان کے، اس پہ مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن وہ مشکلیں جھٹ پل کی ہوتی ہیں، بعد میں اللہ آسانیاں ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ 10 مقابلے میں آئے اس لشکر کے، لیکن لشکر نے ان کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ یہ 10 کے 10 پہاڑی کے اس نیچے والے حصے پر سارے کے سارے گر گئے، شہید ہو گئے۔ جس وقت سارا لشکر آیا، اب سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کافروں کے لشکر نے ان 10 حضرات کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ کیا تھا کہ انہوں نے اتر کر، کیونکہ یہاں پہ اور کوئی مسلمان تو تھا نہیں، یہ تو اوپر آ گئے تھے، اتر کر ان کے کان کاٹے، ان کے منہ سے آنکھیں نکال لیں، ان کے ناک کاٹ دیے، مطلب جسم کا یہ حصہ کاٹ دیا گیا۔ اور پھر جو بھی پاس سے گزرتا وہ ہاتھ کا نیزہ، تلوار یا برچھی ان کے جسم میں یوں مار کے گزر جاتا، وہ پورا جسم چھلنی ہو گیا، پتہ نہیں کتنے زخم ان کے جسم پہ آئے۔ اور پھر معاذ اللہ انہوں نے جو سلوک کیا کہ جس وقت خود پہاڑی پہ چڑھے تو ٹھڈے مار مار کے ان کی لاشوں کو نیچے گرایا، اور یہ صورت حال بن گئی تھی کہ ان کا جسم پھٹ گیا اور آنتیں جسم سے باہر نکل گئی تھی۔ ان حضرات نے اللہ کے نبی کے حکم کی خاطر جان تو دے دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے نا۔ اب اللہ نے ان کے اعزاز میں، اب یہ سعادت دیکھو کیسی ہے کہ قربانی ان کی تھی، رب نے سعادت قیامت تک کے آنے والوں کو عطا فرمائی۔ ان کے اعزاز میں رب نے ایت اتاری کہ جن کے جسم کے اوپر انہوں نے برچھیاں نیزے مارے، آنتیں نکل گئیں، کان ناک کٹ گئے، آنکھیں باہر نکال لی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ایت اتاری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا میرے نبی کے غلاموں، رب کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ تو رب کے پاس زندہ ہے، رب ان کو صبح و شام رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اعزاز، اور کہ قربانی انہوں نے دی، پھر رب نے بدلے میں اعزاز دیا۔ یہ ذہن میں رکھنا، مشکل سے گزرنے کے بعد ہمیشہ مشکل نہیں رہتی۔ جو دین کی خاطر مشکل برداشت کرتا ہے، اللہ مشکل کے بعد سہولت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آیت کا معنی ہے کہ تنگی کے ساتھ رب نے آسانی کو رکھا۔ اور یہاں پر مفسرین نے ایک قاعدے کے تحت یہ مطلب نکالا، وہ عربی گرامر کے لحاظ سے وہ میں عرض تو نہیں کر رہا لیکن مفہوم تو عرض کرتا ہوں، کہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی راہ میں تنگی ایک آئے گی، رب آسانیاں 2 عطا فرمائے گا۔ جب انہوں نے اس مشکل کو برداشت کیا، رب نے وہ اعزاز بخشا کہ مسلمانوں کو یہ سعادت ملی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فالہ اجر 100 شہید، فرمایا میری ایک سنت اگر کسی نے امت کے حالات خراب ہونے کے وقت زندہ کر دی، کہ جس وقت سنت پہ عمل کرنا اوکھا تھا، اس نے ایک سنت زندہ کی، فرمایا رب اس کو 100 شہیدوں جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حالات سازگار ہوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، الٹا سنت پہ عمل کرنے سے عزت مل رہی ہو، ایک ہے اس کا اجر، اور ایک ہے اس کا اجر کہ سنت پہ عمل کرنے والے کا مذاق بنایا جاتا ہو، لوگ نفرت کر رہے ہوں، لوگ رشتہ داریاں توڑ رہے ہوں، یا سنت پہ عمل کرنے سے گرفتاریاں ہو رہی ہوں، مار کٹائی ہو رہی ہو، اس حالات میں ایک سنت پہ جس نے عمل کیا، رب 100 شہیدوں جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مشکل برداشت کی۔ اور یہ بات مسئلے کے طور پر بھی ذہن میں رکھنا، نیکی ہو یا برائی، وقت کے اعتبار سے اس کا ریٹ گھٹتا بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے۔ ایک ہے نیکی اس وقت کرنا کہ جب کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اور ایک ہے نیکی اس وقت کرنا کہ جس وقت ساری طرف سے راہیں بند ہو چکی ہوں، اس وقت کرنا۔ اب آپ خود سمجھتے ہو، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب ساری راہیں بند ہوں، اس وقت کی ہوئی نیکی کا اجر رب زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک یہ پنکھیں چل رہے ہوں، کلینیں بچھی ہوئی ہوں،
سکون کے ساتھ یہاں پہ سجدہ کرنا، اور ایک ہے کہ تلواریں چل رہی ہوں، تپتی ریت ہو اور دھوپ کا عالم ہو، وہاں پہ سجدے میں سر کٹانا۔ ظاہری بات ہے سجدہ یہ بھی ہے، سجدہ وہ بھی ہے، لیکن کوالٹی میں دونوں برابر نہیں، اس کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے۔ کیونکہ جس نے مشکل حالات میں، اور سرکار کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، سرکار نے اپنے زمانے کے مسلمان افراد کو یہ فرمایا تھا صحابہ، یہ مسئلہ غور سے سننا، فرمایا دین کے اگر ایک حکم میں سے 10 حصے ہوں، شریعت کے ایک حکم کے 10 حصے ہوں، فرمایا تم 9 پر عمل کرو اور 10واں چھوڑ دو، یعنی 9 سے عمل کیا، ایک حصہ چھوڑ دیا، فرمایا اس پہ بھی پکڑے جاؤ گے، رب پوچھے گا۔ ماحول ٹھیک ہے نا کہ اب کیوں نہیں عمل ہوا؟ اور فرمایا وقت آئے گا جس وقت دین پہ مشکل حالات ہو جائیں گے، فرمایا اس وقت میری امت کے جس بندے نے اس ایک حکم کے 9 حصوں پہ عمل نہ کیا اور ایک حصے پہ عمل کیا، رب اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جب حالات میں تنگی ہو اور مشکل صورتحال ہو تو پھر ایک حصے پہ بھی چلنا بڑا مشکل تھا، تو انہوں نے وہ قربانی پیش کی، تو رب نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا والا جو اعزاز تھا وہ ان کو بھی بخشا اور قیامت تک کے آنے والے شہیدوں کو بخشا۔ اور جس وقت اوپر سے پھر کافروں نے حملہ کیا، اب مسلمانوں کی صفیں بھی بکھری ہوئی تھیں، کیونکہ وہ تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے یا لاشیں چن رہے تھے، اوپر سے حملہ ہوا تو حالات کافی دگرگوں ہو گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور افواہ یہ بھی پھیلائی گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ آخری بات عرض کر کے میں آج کا یہ بیان ختم کرتا ہوں۔ اس دوران عتبہ بن ابی وقاص ایک بدبخت شخص نے پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ پتھر لگا، سرکار کے آگے والے 2 اوپر کے 2 نیچے کے دانت اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے متاثر ہوئے، اکھڑ نہیں گئے، کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور حضور کے منہ مبارک سے خون بہا، سرکار کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیف برداشت کی، کیا اپنی حکومت کی خاطر، کیا تخت و تاج کی خاطر، صرف امت کی بھلائی کی خاطر۔ ہمیں دین مفت میں ملا، اس واسطے ہمیں قدر نہیں، دین کے بانی نے یہ تکلیفیں اٹھائیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس رنگین ہو گیا، لیکن اس وقت جو کندھے سے کندھا ملا کے غلام کھڑے تھے غیرت مند تھے۔ آج 57 اسلامی ملک اور میرے نبی کے خاکے بن گئے، ہم کوئی بدلہ نہیں لے سکے ان سے۔ اس وقت جس نے حضور کو پتھر مارا تھا، اس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نام تھا ان کا حاطب بن ابی بلتا۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ بتاؤ کہ یہ جرم کس نے کیا، کہ پتھر آپ کے چہرے پہ کس نے مارا، مجھے بتاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام نے بتایا عتبہ بن ابی وقاص تھا کہ جس نے دور سے پتھر مارا، میرے چہرہ خون آلود ہو گیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بدلہ لے کے آتا ہوں۔ اب انہوں نے میدان جنگ میں نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، انہوں نے کہا عتبہ کو ڈھونڈنا ہے جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ فوراً گئے، عتبہ کو پکڑا، عتبہ کا سر تن سے جدا کیا اور اس کا گھوڑا بھی پکڑا، اور ایک ہاتھ میں بالوں سے سر پکڑ کر رب کے نبی کے دربار میں آئے۔ ہزاروں مبارکی اس غلام کو جس نے اپنے رب کے نبی کا بدلہ لیا، اور ہماری طرف سے اربوں سلام اس غیرت کو کہ جنہوں نے جھٹ نہیں پڑنے دیا اور فوراً بدلہ لیا۔ سر کاٹ کے حضور کے دربار میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بدلہ لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا دی؟ حقیقت بات ہے جملے ایک تھا، لیکن اس جملے میں دونوں جہانوں کی دولتیں اللہ کے نبی نے سمیٹ دیں۔ سرکار نے فرمایا رضی اللہ عنک یا حاطب، رضی اللہ عنک یا حاطب، اے حاطب اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اگرچہ لفظ تھوڑے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، جس سے رب راضی ہو جائے اس کے پھر یہ جہان بھی نوکر ہے، اگلا جہان بھی نوکر ہے، ہر نعمت اس کی۔ سرکار نے فرمایا میرے غلام تیری اس غیرت پر میں خوش، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ ظاہری بات ہے رب راضی تب ہوگا جب رسول راضی ہوئے، تو سرکار کے فرمانے کا مطلب ہے میں راضی ہوں، میرا رب تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بقایا حصہ انشاءاللہ اگلا جمعہ شریف پہ
عرض کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں حضور کے غلاموں جیسی محبت عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔